تو میں نے پھر اس اسٹاک ایکسچینج کے اوپر، میرا ایک دوست ہے وہ بروکر ہے، میں نے اس سے پھر کانٹیکٹ کیا اور تقریباً مجھے اب 2 ہفتے ہو گئے ہیں اس چیز کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے۔ میں اپنی ریسرچ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یقین کریں کہ یہ اتنی مزے کی اور اتنی آسان چیز ہے کہ اس سے ہر انسان پیسہ کما سکتا ہے۔ آپ اس چیز سے پیسے بنائیں اور ملک کے ریونیو میں بھی اضافہ کریں۔ میں یہ چیز کنسلٹنسی پہ بھی کر سکتا ہوں اور اس سے پیسے بنا سکتا ہوں، لیکن جس چیز کا علم میں نے حاصل کیا ہے اس کا علم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت ثواب کی چیز ہے۔ بدلے میں مجھے صرف آپ سے دعائیں چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے مارکیٹ کو اسٹڈی کب کرنا ہے، اور کب کوئی شیئر خریدنا ہے، اور کب کوئی شیئر بیچنا ہے، اور کس طرح اوبویسلی منافع کمانا ہے۔ میں نے اس چیز کو سیکھنے کے لیے مختلف بینکوں میں کالز کی اور گھنٹوں ان سے انفارمیشن لی۔ انہوں نے مجھے قائل کیا کہ آپ ہمارے بینک کے تھرو شیئر حاصل کریں، لیکن میں نے اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا، لیکن مجھے اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ مجھے کافی انفارمیشن ملی ہے۔ اب دوسری طرف دیکھا جائے تو انڈینز جو ہیں وہ ہم سے اس چیز میں بہت زیادہ آگے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ جو ہوتی ہے، اسٹاک ایکسچینج، ہر ملک کی اپنی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک کے نوجوانوں کو، لوگوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر کے ہمارے ملک کی خواتین اور لڑکے باعزت روزگار اپنے گھر میں بیٹھ کر کما سکتے ہیں، لیکن اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے سے پہلے جو چیز آپ نے اپنے پلے میں باندھنی ہے وہ یہ ہے کہ صبر۔ آپ نے صبر کرنا ہے، اس کا جو پورا ڈیپینڈ ہے وہ صبر کے اوپر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے اوپر تھوڑا سا مشکل آئی اور آپ لوگوں نے کھپ ڈالنا شروع کر دی کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک شیئر خریدا اور اس کی قیمت کم ہو گئی، تو آپ میں صبر ہونا چاہیے، آپ کو انتظار کرنا چاہیے، اور آپ اپنے ذہن سے یہ کانسیپٹ بھی نکال دیں کہ ایک دن میں آپ لکھ پتی ہو جاتے ہیں، بلکہ جس شخص میں صبر اور انتظار ہے وہ شخص اچھا اسٹاک مارکیٹ کا بزنس کر سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ اپنی پہلی جو انویسٹمنٹ ہے وہ 1 لاکھ روپے سے سٹارٹ کر رہا ہوں، اور میں اس میں جو میرا ایک سوچ ہے کہ میں اس میں 5 مہینے انتظار کروں گا۔ اگر میری 4 یا 5 مہینے میں یہ انویسٹمنٹ ڈبل ہو جائے تو I'm okay with it، لیکن ضروری نہیں کہ 4 اور 5 مہینے، آپ کا کم وقت میں بھی مطلوبہ نتائج آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ انحصار کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے شیئر میں ٹریڈ کرتے ہیں، اور وہ بندہ بھی بڑا بیوقوف ہوتا ہے جو اپنی ساری انویسٹمنٹ، اپنی ساری جمع پونجی اس کے اندر لگا دیتا ہے۔ آپ کو سٹیپ وائز میں اس کے بارے میں جانکاری دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، آپ نے سب سے پہلے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اپنا اکاؤنٹ بنوانا ہے، جس کی مدد سے آپ سٹاک مارکیٹ میں شیئر خرید یا بیچ سکیں۔ اس کام کے لیے آپ کے پاس 2 طریقے ہیں۔ آپ کسی بروکر کے پاس چلے جائیں اور اس کو پیسے دے دیں، اور اس سے وہ آپ کے حصے کے جو شیئر خریدنے اور بیچنے میں آدھا منافع وہ لے لے گا، اس میں کمیشن کی بات میں۔ دوسرا طریقہ یہ، آپ خود اپنا سٹاک کا اکاؤنٹ بنوائیں اور خود ہی ٹریڈنگ کریں۔ اس کے لیے 3 بینک جن کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کا جو انیشل اماؤنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے ہے بینک الاسلامی، میزان بینک اور MCB بینک۔ ان بینکس میں اسلامی بینک آف پاکستان 25,000 کی رقم سے اکاؤنٹ کھولتا ہے، میزان بینک 50,000 کی رقم سے اکاؤنٹ کھولتا ہے، جبکہ MCB بینک 1 لاکھ کی رقم سے اکاؤنٹ کھولتا ہے۔ جیسے ہی آپ ان میں سے کسی ایک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے، اس کے بعد یہ اکاؤنٹ کھولنے میں تقریباً 1 ہفتہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک CD آپ کے گھر کے ایڈریس پر آتی ہے، جس میں سٹاک مارکیٹ کا سافٹ ویئر، آپ کا ID اور آپ کا پاسورڈ وغیرہ موجود ہوتا ہے۔ آپ اس کو اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا اینڈرائڈ موبائل میں سے کسی بھی چیز پر انسٹال کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک کتابچہ بھی ہوتا ہے جس میں سافٹ ویئر کو استعمال کرنے کا طریقہ مینشن ہوتا ہے، اور یوں آپ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ اسلامک بینک میں ہی اس کا اکاؤنٹ کھلوائیں، کیونکہ یہ شروعات میں صرف آپ سے 25,000 روپے چارج کریں گے،
یعنی آپ کو سٹاک کا کام کرنے کے لیے کم سے کم 25,000 روپے درکار ہیں، جبکہ ایک اچھا کھیل کھیلنے کے لیے تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ روپے چاہیے۔ یہ اس کی بیسک معلومات ہے۔ ہم اس سے اگلی ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے اس چیز کو ایک سیشن کے طور پر جاری رکھیں گے۔ مارکیٹ میں صرف اس چیز کا کورس کروانے کے لیے 20,000 روپے چارج کیے جاتے ہیں، جبکہ میں اس کو 2-4 ویڈیوز میں مفصل طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو بیسک جب معلومات ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے نوجوان جو فضول کاموں میں لاکھ روپے اجاڑ دیتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ آپ 1 لاکھ روپے لگائیں اور آپ کے دماغ کا صرف 5% یا 10% لگے گا اور آپ کو ایک اچھا گھر بیٹھ کر روزگار مل جائے گا، اور اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور ملک کا بھی فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ لائک کریں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو، سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں، شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو، اینڈ آخر میں اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار یو آل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہان تیمور دیکھنے والے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سٹاک مارکیٹ کے متعلق پہلی ویڈیو کی تو اب آپ نے اس کو بہت پسند کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ کا علم کسی کے پاس ہے، اور یہ علم سیاستدانوں نے اپنے پاس رکھا اور عام عوام تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا۔ اس کی کچھ بنیادی وجوہات سیاسی ہیں اور کچھ بلیک میلنگ والی۔ مجھے ان باکس میں بھی کافی اچھا رسپانس ملا، اور اس کے علاوہ کومنٹ سیکشن میں بھی کافی اچھا رجحان ملا۔ ان باکس میں کافی لوگوں نے سوالات پوچھے جو کہ بالکل بنیادی نوعیت کے تھے، اور سٹاک کے اکاؤنٹ کو کھلوانے کے طریقہ کار سے متعلق اس بنیادی معلومات کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں سٹاک اکاؤنٹ کو کھولنے کے طریقہ کار کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سٹاک اکاؤنٹ آپ بینک اسلامی میں کھلوا سکتے ہیں، اس کے علاوہ میزان بینک یا پھر MCB بینک میں آپ کھلوا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ بینک اسلامی میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ سٹاک مارکیٹ والے اکاؤنٹ کو بینک کی زبان میں CDC اکاؤنٹ کہتے ہیں، یعنی آپ نے بینک اسلامی پاکستان سیکیورٹیز لمیٹڈ میں یہ جا کر کہنا ہے کہ آپ نے CDC اکاؤنٹ کھلوانا ہے۔ اکاؤنٹ کی پہلی قسم CDC اکاؤنٹ 3 طرح کا ہے۔ CDC 75,000 کے پیکج کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسری قسم 1,25,000 والے اکاؤنٹ کی ہوتی ہے، اور تیسری قسم اکاؤنٹ کی دوسری اور تیسری قسم میں CDC ہوتی ہے۔ بینک اپنے صارفین کو سہولت دیتا ہے، جیسے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کی رہنمائی، زیادہ کیش نکلوانے کی سہولت، زیادہ کیش جمع کرانے کی سہولت وغیرہ ہے۔ جبکہ جو پہلی قسم میں ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آپ کو بندوق پکڑا دی جائے اور کہا جائے چلو بھائی میدان جنگ میں اور مقابلہ کرو۔ لیکن یہ کام اتنا آسان ہے کہ آپ صرف تھوڑی سی رہنمائی سے ہی سٹاک کو سمجھ جاتے ہیں اور ایک اچھے اسپیکولیٹر بن جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پہلی ہی قسم کا اکاؤنٹ کھلوائیں۔ ہاں، اگر کسی کے پاس پیسے زیادہ ہوں تو وہ دوسری اور تیسری قسم کے اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، لیکن اگر نقصان ہو جائے تو گائیڈ اور رہنمائی کرنے والے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے۔ اس اکاؤنٹ کے لیے آپ کے پاس اپنے ID کارڈ کی کاپی، 2 گواہان اور ان کے شناختی کارڈ کی کاپی، اور ایک نامنی ایمرجنسی یا وفات کی صورت میں کانٹیکٹ پرسن، آپ کی جاب کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، اور ایک کسی بینک کا اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ اکاؤنٹ کسی بینک کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر میزان بینک کا اکاؤنٹ ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ اکاؤنٹ CDC کے علاوہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس سے آپ اپنے پیسے سٹاک خریدنے کے لیے ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
یا اسٹاک میں جو منافع ہوتا ہے اس منافع کو نکلوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ بینک اسلامی گئے، وہاں سے فارم لیا، گواہان کے دستخط کروائے، ان کے شناختی کارڈ کی کاپی لگائی، نومینی کے دستخط کروائے، اس کا ڈیٹا لکھا اور اس کے بعد اپنے بینک چلے جانا ہے جہاں آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ اس بینک سے اپنے اکاؤنٹ کی تفصیل لکھوا کر بینک مینیجر سے اٹیسٹ کروانا ہے کہ واقعی اس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے بینک اسلامی ستان جانا ہے جہاں سے آپ نے فارم لیا تھا اور آپ نے 25,000 روپے کیش اس فارم کے ساتھ وہاں جمع کروانے۔ وہ آپ کو ایک رسید دے گا۔ آپ کو یہ پروسیس کرنے کے بعد آپ کو کنفرمیشن کی ای میل آئے گی جس کے جواب میں آپ نے یس، اوکے یا پھر ڈن لکھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ فارم پر لکھی ہوئی ای میل آپ کی ہی تھی۔ اب بینک اسی ای میل پر آپ سے خط و کتابت کرے گا۔ اس سے اگلے دن آپ کو بینک اسلامی کے نمائندے کی طرف سے ایک فون کال آئے گی۔ وہ آپ سے آپ کا فون نمبر، آپ کے گھر کا ایڈریس، آپ کا ای میل وغیرہ پوچھے گا اور کنفرم کرے گا کہ آیا کہ آپ واقعی ہی وہی ہیں جس نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہے۔ اس کے ایک دن کے بعد بینک سے ایک ڈاک آئے گی جس میں آپ کو ایک کوپن ملے گا۔ اس کوپن میں آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ ہوگا جس کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک سی ڈی ہوگی جس میں اسٹاک مارکیٹ کا سافٹ ویئر ہوگا جس کو آپ نے اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا پھر اینڈرائیڈ موبائل میں انسٹال کرنا ہے، لیکن آپ کا اکاؤنٹ ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہوا۔ اس ڈاک کے لفافے میں 2 کاغذات ہوں گے جن میں ایک آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی، اور اس بینک سٹیٹمنٹ پر آپ نے اپنے دستخط اور تاریخ ڈال کر اس کو اسی بینک کے ایڈریس پر واپس بھیجنے ہیں۔ جیسے ہی یہ بینک سٹیٹمنٹ بینک کو ملے گی، اس دن آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ اب آپ اپنے یوزر نیم اور پاسورڈ کی مدد سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر پہلی دفعہ یوزر نیم اور پاسورڈ سے آپ کا اکاؤنٹ نہیں اوپن ہوتا، تو اس کے لیے آپ کو بینک کے نمبر پر کال کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک فون کال سے ہی آپ کا کام ہو جاتا ہے اور آپ سے اس پر معذرت بھی کی جاتی ہے، اور یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب آپ کا CDC اکاؤنٹ کھل چکا ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کو CDC اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات دی اور آپ کو معلومات دی کہ آپ نے کس طرح اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کروانا ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو شیئرز کے بارے میں بتاؤں گا۔ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ لائک کریں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو، سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں، شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو، اینڈ آخر میں اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار یو آل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہان تیمور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سٹاک مارکیٹ کے بارے میں پیش خدمت ہے اگلی ویڈیو۔ ابھی تک میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ سٹاک کے لیے آپ نے CDC اکاؤنٹ کیسے کھلوانا ہے۔ اس کو سافٹ ویئر کے ذریعے استعمال کرنا بالکل فیس بک چلانے جیسا ہی ہے، لہٰذا اس پر کسی قسم کی ٹینشن لینا بالکل ضروری نہیں۔ اور ساتھ میں آپ کو ایک کتابچہ بھی فراہم کیا جائے گا جو کہ اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں ہوگا، لہٰذا آپ کو اس قسط میں سٹاک شیئرز، انڈیکس اور مارکیٹ کی پازیٹیو اور نیگیٹو وغیرہ کے بارے میں انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ سٹاک مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ سوال مجھ سے ایک کمنٹ میں پوچھا گیا، تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ سٹاک مارکیٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں انسان مختلف کمپنیز کے شیئر کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اس وقت تقریباً 250 کے قریب کمپنیاں ہیں اس وقت ایکٹیولی ٹریڈ کر رہی ہیں، جبکہ رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 350 کے قریب ہے، یعنی 350 میں سے صرف 250 کمپنیاں ہی ایکٹیو ہیں، اور ان کمپنیوں میں سے کوئی کمپنی فراڈ نہیں، اور یہ سب سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، لہٰذا فراڈ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیئرز کیا ہوتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیئرز اصل میں ہوتے کیا ہیں۔ مان لو کہ ایک کمپنی کے ٹوٹل ورتھ کو 100 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ شیئر کہلاتا ہے۔ یہاں میں نے 100 حصے ایک مثال دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمپنی کے 100 ہی حصے ہوتے ہیں۔ ایک کمپنی کے کروڑوں لاکھوں شیئرز ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں تو آپ اس کمپنی کے اتنے شیئرز کے مالک بن جاتے ہیں، لیکن اس سے آپ کو کمپنی کا کوئی حصہ یا مینیجر یا بورڈ آف گورنر میں نہیں چلے جاتے۔ اگر ایک کمپنی کے ٹوٹل 1000 شیئرز ہیں اور آپ 100 شیئرز خرید لیتے ہیں تو آپ اس کمپنی کے 10% مالک بن گئے۔ ایک کمپنی کے ٹوٹل شیئرز اور ایک شیئرز کی قیمت میں سے ہم اس کمپنی کی ٹوٹل ورتھ نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی میڈیا ٹائمز لمیٹڈ کے نام سے اسٹاک میں رجسٹرڈ ہے۔ اس کے ایک شیئر کی قیمت اس وقت 1 روپے ہے اور اس کے ٹوٹل شیئرز کی تعداد 1 کروڑ ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کمپنی کی ٹوٹل ورتھ 1 کروڑ روپے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو اسٹاک مارکیٹ اور شیئرز کے بارے میں تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹرڈ کمپنیوں کے شیئر کی اقسام کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹرڈ کمپنیوں کے شیئرز کی 2 اقسام ہیں۔ ایک وہ کمپنیاں جو اپنے شیئرز خریدنے والے انویسٹرز کو پر شیئر ڈیویڈنڈ دیتی ہیں، اور دوسری قسم ان کمپنیوں کی ہوتی ہے جو کہ اپنے شیئرز خریدنے والے انویسٹرز کو ڈیویڈنڈ نہیں دیتی۔ اب پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ ڈیویڈنڈ کیا بلا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر بتاتا ہوں۔ جیسے ایک بندہ کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس کو کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے، لیکن 1 سال کے بعد کمپنی منافع میں جاتی ہے تو کمپنی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس سال اپنے سارے ملازمین کو ایک بونس دے گی۔ اسٹاک مارکیٹ کی زبان میں شیئرز پر بونس کو ڈیویڈنڈ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر FFC کمپنی کے ٹوٹل شیئرز 10 لاکھ ہیں اور ایک شیئر کی قیمت 100 روپے ہے۔ سارے کے سارے شیئرز بک گئے، تو اس کا مطلب ہوا کہ انویسٹر نے اس کمپنی میں 10 کروڑ روپے انویسٹ کر دیا۔ کمپنی نے 1 سال کے بعد 1 کروڑ روپے کا منافع کمایا۔ کمپنی نے اپنے خرچے وغیرہ نکالے تو اس کے پاس 50 لاکھ روپے بچے۔ اب اس 50 لاکھ روپے کو اس نے اپنے بونس کے طور پر اپنے انویسٹر میں تقسیم کرنا ہے، تو اس 50 لاکھ کو ٹوٹل نمبر آف شیئرز پر تقسیم کر کے ایک شیئر کے حصے کا بونس نکالے گی۔ اس کیس میں اگر 50 لاکھ کو ٹوٹل شیئرز 10 لاکھ پر تقسیم کریں تو ایک شیئر کے حصے میں 5 روپے آتے ہیں۔ اس کو ڈیویڈنڈ کہتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹرڈ کمپنیاں اپنے انویسٹرز کو ڈیویڈنڈ مہیا کرتی ہیں، جیسے FFC، ٹریٹ، برگر وغیرہ وغیرہ۔ اور ان کمپنیز کے شیئرز کی قیمت جب بڑھے آپ ان کو بیچ دیں اور منافع کمائیں، یا پھر شیئرز اپنے پاس رکھ کر اس پر ڈیویڈنڈ لیتے رہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ دوسری قسم ان کمپنیوں کی ہے جو کہ ڈیویڈنڈ نہیں دیتی۔ ان کمپنیوں کے شیئرز ہم نے تب خریدنے ہوتے ہیں جب اس شیئر کی قیمت اپنی لو پرائس پر ہوتے ہیں، اور بیچتے تب ہیں جب اس کی قیمت اپنے ہائی لیول پر جاتی ہے اور یوں منافع حاصل ہوتا ہے۔ یہ سمپل بازار میں دکانداری جیسی چیز ہے۔ آپ نے منڈی سے 100 روپے کی چیز خریدی اور مارکیٹ میں 200 روپے کی بیچ دی اور 100 روپے منافع کمایا۔ مثال کے طور پر نمبر ریزن ایک کمپنی ہے، میں نے اس کے شیئرز کی قیمت جب 1.5 روپے تھی تب خریدے، اور 5 مہینے بعد جب اس کی قیمت 7 روپے ہو گئی تو میں نے بیچ دیے۔ یوں میں نے ایک شیئر پر 5.5 روپے کا منافع کمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ شیئر کی قیمت اب لو ہے، خرید لینا چاہیے، اور ہائی ہے، اب بیچ دینا چاہیے؟ اس کے متعلق اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے انڈیکس کی باری۔ آپ سنتے ہیں کہ آج انڈیکس منفی ہو گیا اور آج انڈیکس پوزیٹیو ہو گیا، تو سوال یہ ہے
کہ مویا انڈیکس کہتے کسے ہیں۔ انڈیکس بنیادی طور پر شیئرز کی خرید و فروخت کے درمیان فرق کو کہا جاتا ہے، یعنی اس دن بکنے والے شیئرز اور خریدے جانے والے شیئرز کے درمیان کے فرق کو انڈیکس کہتے ہیں۔ اگر خریدے جانے والے شیئرز کی تعداد زیادہ ہے اور بیچے جانے والے شیئرز کی تعداد کم ہے تو انڈیکس پازیٹیو ہوگا، اور ہم کہیں گے کہ آج مارکیٹ پازیٹیو رہی، یعنی لوگوں نے پیسہ مارکیٹ میں انویسٹ کیا، لیکن بیچے جانے والے شیئرز کی تعداد خریدے جانے والے شیئرز کی تعداد سے زیادہ ہے تو انڈیکس اس دن نیگیٹو ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دن لوگوں نے اپنا پیسہ مارکیٹ سے نکالا ہے۔ پاکستان میں چونکہ شیئرز میں انویسٹ کرنے والوں لوگوں کی تعداد 1% بھی نہیں ہے، اور عام طور پر یہ لوگ یا تو بزنس ٹائکونز ہوتے ہیں یا پھر چونکہ ان کا تعلق سیاسی جماعتوں سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ لوگ بلیک میلنگ کرنے کے لیے، آنے والی حکومت کو جھٹکے دینے کے لیے جان بوجھ کر مارکیٹ اوپر چڑھائی جاتی ہے اور نیچے گرائی جاتی ہے۔ اس لیے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا سیاست سے بہت گہرا تعلق سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اب نئی آنے والی حکومت، جو کہ اس وقت کرنٹ حکومت ہے، یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی عام عوام پاکستان سٹاک ایکسچینج میں پیسہ انویسٹ کرے، اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کو سیاسی وابستگی اور سیاسی جو اس کا اثر و رسوخ ہے اس کے اوپر، اس کو کم کیا جائے، بلکہ اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے جو سیاسی حالات ہوں گے اس کی وجہ سے جو سٹاک مارکیٹ کے اوپر اثر پڑتا ہے وہ بھی ختم ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہم نے سمجھا کہ ہم سٹاک مارکیٹ کے اوپر ویڈیوز بنائیں۔ یہ میری سٹاک مارکیٹ کے اوپر تیسری ویڈیو ہے۔ اب چوتھی ویڈیو میں بہت جلد لے کر آؤں گا، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ لائک کریں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو، سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں، شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو، اینڈ آخر میں اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار یو آل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہان تیمور کے معزز سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہ میری پاکستان سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آخری ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں نے سٹاک مارکیٹ کے 7 بنیادی اصول آپ کو بتانے ہیں۔ میری سٹاک مارکیٹ پر ان 4 ویڈیو سے ہر بندے کو سٹاک مارکیٹ پر بیسک انفارمیشن مل جائے گی، جس کی مدد سے کوئی بھی پاکستانی سٹاک کا کام کر سکتا ہے۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو پورٹ فولیو بنانے کا طریقہ اور سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے اصولوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بریف کرنے کی کوشش کروں گا۔ سٹاک میں پورٹ فولیو کا مطلب آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ آپ نے سٹاک کی مختلف کمپنیاں سلیکٹ کر کے ان میں پیسہ انویسٹ کرنا ہے۔ پورٹ فولیو بنانے کے لیے آپ کو سٹاک مارکیٹ کے اندر کمپنیوں کے نام دیکھنے ہوں گے کہ وہ کون سی ہیں۔ یہ کام مشکل تھا، چنانچہ سٹاک مارکیٹ نے انویسٹرز کو اس مشکل کے حل کے لیے کچھ سیکٹرز بنا کر دیے اور سیکٹرز کے مطابق کمپنیوں کو تقسیم کر دیا، جیسا کہ دیوانے سیمنٹ، ٹی جی سیمنٹ، میپل لیف وغیرہ۔ یہ سب کمپنیاں سیمنٹ سیکٹر میں آتی ہیں۔ اس طرح حبیب بینک، پنجاب بینک اور یو بی ایل بینک، یہ کمپنیاں بینکنگ سیکٹر میں آتی ہیں۔ سٹاک مارکیٹ میں اس وقت ایکٹیو سیکٹرز 10 ہیں، جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں: فوڈز، ٹیکنالوجی، سیمنٹ، ٹرانسپورٹ، متفرق، انجینئرنگ، کیمیکل، کمرشل بینک، کیبل، الیکٹرک اینڈ گڈز، اور پاور جنریشن انڈسٹری بیوشن۔ تمام کمپنیوں کو ان سیکٹرز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ ان سیکٹرز کو منتخب کر کے جس سیکٹرز کی جون سی کمپنی میں انویسٹ کر کے اس کے جتنے شیئرز خریدنے ہیں تو ٹوٹل ملا کر جو مساوات بنتی ہے اس کو پورٹ فولیو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں 4 سیکٹرز کی کمپنیوں کے کچھ شیئرز خریدتا ہوں تو میری ٹوٹل خریدے ہوئے شیئر مل کر پورٹ فولیو کہلائیں گے۔ اب چلتے ہیں سٹاک مارکیٹ کے 7 اصولوں کی طرف۔ سب سے پہلا اصول سٹاک مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے اپنا مضبوط قسم کا پورٹ فولیو بنانا ہے۔ پورٹ فولیو بنانے کے لیے آپ نے اپنی ٹوٹل انویسٹمنٹ کو 4 سے 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اپنی ٹوٹل کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے
اب آپ نے 4 سیکٹرز منتخب کرنے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کا پہلا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی سارا پیسہ ایک ہی کمپنی پر نہیں لگانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک کمپنی کے سارے شیئر خرید لیں اور اسی سیکٹر پر گورنمنٹ کوئی ٹیکس وغیرہ عائد کر دے تو آپ کی انویسٹمنٹ ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیشہ 4 سیکٹرز منتخب کریں اور 4 سیکٹرز منتخب کرنے کے بعد ان سیکٹرز کی کوئی سی 3 اچھی کمپنیاں سلیکٹ کریں اور ان کمپنیوں کے شیئرز خریدیں۔ اس طرح کہ آپ کے پاس ٹوٹل 4 سیکٹرز اور ان 4 سیکٹرز میں 12 کمپنیاں ہوں گی جن کے شیئرز آپ نے خریدے ہوں گے، اور یوں آپ کا پورٹ فولیو بہترین قسم کا بن جائے گا اور رسک پھیل جائے گا۔ انویسٹمنٹ میں رسک کو ہمیشہ پھیلا کر رکھا جاتا ہے، اس طرح رسک کم سے کم ہوتا ہے۔ اسٹاک کا دوسرا اصول۔ اسٹاک کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ نے اپنی رقم کو 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ 4 حصوں کو تو آپ نے 4 مختلف سیکٹرز میں استعمال کر کے اس کے شیئر خرید لیے، لیکن رقم کا ایک حصہ آپ نے کیش کی صورت میں بچا کر رکھنا ہوتا ہے اور اس کو اسٹاک والے اکاؤنٹ میں ہی رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اس کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسٹاک کا تیسرا اصول۔ اسٹاک کا تیسرا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ شیئر خریدیں تو کبھی اکٹھے شیئر مت خریدیں بلکہ تھوڑے تھوڑے کر کے خریدیں۔ مثلا آپ نے سیمنٹ سیکٹر سلیکٹ کیا اور سیمنٹ سیکٹر کی ایک کمپنی دیوانے سیمنٹ سلیکٹ کی، تو جس وقت آپ شیئرز خریدنا چاہ رہے ہیں اس وقت شیئر کی قیمت اپنے لو ریٹ پر ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ لو ریٹ تھوڑا اور اوپر نیچے ہو، یہ اشاریہ میں ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے 500 کے حساب سے شیئر خریدے ہوں گے تو دن کے آخر میں آپ کے ٹوٹل خریدے ہوئے شیئر سے آپ کی شیئرز کی رقم ایوریج آؤٹ ہو جائے گی۔ مثلا صبح 10 بجے شیئر کی قیمت 12.5 تھی، آپ نے 500 شیئرز خرید لیے۔ اب 11 بجے شیئرز کی قیمت 12.4 ہو جائے تو 1000 شیئرز اس وقت خرید لیے، اور 12 بجے پھر شیئر کی قیمت 12.5 ہو گئی تو اس وقت 1000 اور خرید لیے۔ آپ نے یوں ٹوٹل 2500 شیئر خریدے اور ایک ریٹ پر نہیں خریدے، لہٰذا آپ کا ایوریج ریٹ 12.45 ہے۔ اس کو ایوریج آؤٹ کہتے ہیں۔ اسٹاک کا چوتھا اصول۔ اسٹاک کا چوتھا بنیادی اصول یہ ہے کہ کبھی بھی ٹینشن نہیں لینی اور جلد بازی نہیں کرنی۔ یاد رکھیں، اسٹاک مارکیٹ میں لگایا ہوا پیسہ کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا اگر آپ کے اندر صبر اور حوصلہ موجود ہے، کیونکہ اگر آپ نے کوئی شیئر مہنگا خرید بھی لیا تو یاد رکھیے وہ شیئر دوبارہ اپنی قیمت پر واپس ضرور پہنچے گا، لیکن ہو سکتا ہے اس کو 4 یا 5 مہینے لگ جائیں، لیکن آپ کا پیسہ ریکور ضرور ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے ایک شیئر جنوری کی 1 تاریخ کو 34.9 پر خریدا۔ اس شیئر کی قیمت 18 جنوری تک کم ہو کر 20 روپے تک چلی گئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے پر شیئر 4 روپے نقصان ہوا، لیکن میں نے جلد بازی نہیں کی اور صبر کیا۔ آج 30 تاریخ کو اس شیئر کی قیمت 26.8 روپے پر پہنچ چکی ہے، لہٰذا میرا پیسہ ریکور ہو چکا ہے، کبھی تھوڑے انتظار کے بعد، کبھی 2-4 مہینے کے انتظار کے بعد۔ اسٹاک کا پانچواں اصول۔ اسٹاک کا پانچواں اصول یہ ہے کہ اسٹاک کا کاروبار کبھی بھی ان پیسوں سے مت کریں۔ مثال کے طور پر بندہ یہ سوچے کہ آج میں مارکیٹ میں پیسہ لگا رہا ہوں اور کل ہی مجھے اس میں منافع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا سب سے پہلے اس چیز کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اسٹاک مارکیٹ کے کام کے لیے وہ پیسے استعمال کریں جو آپ کے زیر استعمال نہ ہو، بلکہ کمیٹی کی طرح اپنے ذہن میں یہی ہو کہ یہ 5 مہینے بعد ہی مجھے منافع کے ساتھ ملے گا۔ اسٹاک کا چھٹا اصول۔ اسٹاک کا چھٹا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی لالچ مت کریں، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ صبر اور حوصلے کا کام ہے۔ یہ آپ کو دنوں یا منٹوں میں منافع نہیں دیتی۔ اس سے لوگ پیسے بناتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ آپ دنوں میں ہی امیر کبیر ہو جائیں گے، لہٰذا خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں رہنا سیکھیں۔ اصول نمبر 7، سٹاک کے کام کو پارٹ ٹائم بزنس کے طور پر اختیار کریں۔ سٹاک کے بزنس کو کبھی بھی اپنا مین سٹریم بزنس مت بنائیں۔ آپ اگر جاب کرتے ہیں تو آپ اپنی جاب کے ساتھ دن کا آدھا یا 1 گھنٹہ اس کو دیں تو کافی ہے، لیکن اس کو کبھی بھی مین سٹریم بزنس کے طور پر اختیار مت کریں۔ اس کے بعد ایک سوال کا جواب، بلیو چپ کمپنیاں کون سی ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب عرض ہے کہ بلیو چپ پوکر گیم کی ایک ٹرم ہے۔ پوکر کی گیم میں 3 طرح کی گوٹیاں ہوتی ہیں، بلیو، ریڈ اور وائٹ۔ ان گوٹیوں میں بلیو گوٹیاں سب سے مہنگی ہوتی ہیں۔ شروع میں سٹاک مارکیٹ میں جن کمپنیوں کے شیئر بہت مہنگے ہوتے تھے ان کو بلیو چپ کمپنیاں کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہ تعریف تھوڑی تبدیل ہوتی گئی اور ماڈرن تعریف اب اس کی یہ بنی، ایسی کمپنیاں جو کہ ریلائیبل کمپنیاں ہوں اور اپنے انویسٹر کو ڈیویڈینڈ بھی دیتی ہوں، ایسی کمپنیاں بلیو چپ کمپنیاں کہلاتی ہیں۔ ان کی لسٹ اور تفصیل آپ کو سٹاک مارکیٹ کی ویب سائٹ پر مل جائے گی۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ لائک کریں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو، سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں، شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو، اینڈ آخر میں اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار یو آل۔